فاطمہ شرارے کا پلو سنبھالتی ہوئی مینشن کے اندر داخل ہوئی تو دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی دلکش حویلی تھی جس کے ارد گرد مہنگے گارڈنز اور خوبصورت فانوس نظر آ رہے تھے۔ روشنیوں کی چمک دھمک، آرائشی آئینے اور سفید سنگ مرمر کی چمک نے اس جگہ کو خوابوں جیسا بنا رکھا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں جگہ جگہ دیکھتی جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ یہ دنیا اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی وہ دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک عقب سے ایک تیز نسوانی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تو تم ہو وہ جسے احمد نے اپنے لیے منتخب کیا ہے؟ فاطمہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک جوان پر اعتماد لڑکی کھڑی تھی جس نے خوبصورت پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کا انداز اتنا باوقار تھا کہ ایک لمحے کو فاطمہ کو لگا جیسے وہ کسی شہزادی سے مل رہی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی حقارت واضح تھی۔ فاطمہ نے نرمی سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کی نظر ابھی تک اس لڑکی کے غرور بھرے چہرے پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک قریب سے ایک ملازمہ آ گئی۔ بیگم صاحبہ، احمد صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کے کمرے میں چلی جائیں۔ فاطمہ نے بے خیالی میں سر ہلایا اور ایک آخری نظر اس حسین لڑکی پر ڈال کر آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک اس لڑکی نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ فاطمہ بے ساختہ رک گئی۔ سن لو، لڑکی نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، احمد صرف میرا ہے۔ تمہیں یہاں صرف اس کے بچوں کی آیا بنا کر لایا گیا ہے۔ وہی بن کر رہنا۔ بیوی بننے کی اگر غلطی بھی کی تو میں تمہاری یہاں قبر کھود دوں گی۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ غصے سے کہتے ہوئے فاطمہ کا بازو چھوڑا اور تیز قدموں سے مینشن سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوں کو سختی سے روکا، لیکن دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس شادی کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن اپنی چچی کے دباؤ اور گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اس نے ملازمہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ مینشن کے ہر کونے سے ایک انوکھا جاہو جلال چھلک رہا تھا، لیکن فاطمہ کو یہ سب ایک قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے اس نے جھروکوں سے باہر کا منظر دیکھا۔ باغ کے آخر میں وہی لڑکی تانیہ کسی فون پر غصے سے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی سرایت کر گئی۔ احمد ہمدان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ملازمہ نے احترام سے کہا، یہ رہا ان کا کمرہ۔ فاطمہ نے شکریہ کے انداز میں سر ہلایا اور دروازے کو دھیرے سے کھولا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک بڑی سی کھڑکی سے چاندنی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر میں احمد کا ایک مضبوط پر اعتماد شخص نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت کمرہ خالی تھا۔ فاطمہ نے قدم اندر رکھا اور ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ایک سمت کتابوں کی ایک بڑی سی الماری تھی جو احمد کی شخصیت کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ فاطمہ نے تھکے ہوئے قدموں سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ تانیہ کون تھی؟ احمد نے اسے کیوں منتخب کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے ماضی کی تلخ یادوں میں کھوتی جا رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ اپنی چچی رحمت بیگم کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں آج سی چھلک رہی تھی، چچی خدا کے لیے میری شادی احمد ہمدان سے نہ کریں۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی معصوم لڑکی کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ رحمت بیگم کرسی پر بیٹھی بے نیازی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ فاطمہ، جو بات تم کہہ رہی ہو وہ ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ تم ہماری چھت کے نیچے پلی بڑی ہو، ہمارے ٹکڑوں پر زندگی گزاری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے احسان چکانے کا، تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے چچی کے پاؤں کو تھام لیا۔ چچی، میں جانتی ہوں آپ نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ احمد کوئی معمولی انسان نہیں، وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ میں اس کی دنیا میں نہیں جا سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ رحمت بیگم کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے پاؤں جھٹکے اور فاطمہ کو سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ چپ رہو۔ ان کا لہجہ کڑک دار تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر میں اور تمہارا چاچا نہ ہوتے تو تم سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ یہ جو جسم پر کپڑے اور پیٹ میں روٹی ہے،
یہ سب ہماری دی ہوئی ہے۔ فاطمہ بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ چچی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی کی ایسی قربانی میں کیسے دے سکتی ہوں؟ رحمت بیگم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ قربانی نہیں، یہ ہمارا حکم ہے، اور اگر تم نے اس حکم کو نہ مانا تو یاد رکھو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ فاطمہ کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ ان الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی چچی جنہیں وہ اپنی ماں سمجھتی تھی، آج ان کا یہ صفاق چہرہ دیکھ کر اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ چچی میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ رحمت بیگم نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چپ چاپ اس شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، کل تمہاری مہندی، اور اگر تم نے کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ فاطمہ وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں ہول اٹھ رہا تھا۔ اس کے خواب، اس کی معصوم امیدیں سب ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی چچی کو اپنی ماں مانتی تھی، ان کی ہر بات کو حکم سمجھ کر قبول کرتی تھی۔ وہ ان کے گھر کا ہر کام کرتی، ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ چچی کی اپنی بیٹیاں تھیں جو اکثر اس پر حکم چلاتی تھیں، لیکن فاطمہ نے کبھی ان کے رویے پر شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جب اسے ان سب سے محبت اور حمایت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہولناک خیال آیا کہ اگر وہ انکار کرے تو چچی واقعی اس کا گلا گھونٹ دیں گی۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی زندگی کا یہی مقدر تھا؟ کیا اسے واقعی ایک ایسے شخص کی زندگی میں جانا تھا جو اپنی بیوی کا قاتل تھا اور جس کی دنیا خطرے اور خوف سے بھری ہوئی تھی؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے، کاش کوئی اسے اس عذاب سے نکال لے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ زندگی نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا اور اب اسے اپنی تقدیر کا سامنا اکیلے ہی کرنا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں فاطمہ اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفے پر سکڑی سمٹی سرخ دلہن کے جوڑے میں وہ کسی ہارے ہوئے پرندے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ہزاروں سوال تھے۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور احمد ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں اور گلے میں پڑی کالی چادر میں وہ اپنی مردانہ وجاہت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے اعتنائی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ فاطمہ پر پڑی، ایک لمحے کو اس کی نظروں میں کچھ نرم سا تاثر آیا، لیکن اگلے ہی پل وہ تاثر سختی میں بدل گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ مارا ہے میں نے تمہیں؟ احمد کی آواز گونجی تو فاطمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف اٹھیں جہاں وہ پوری دھاک کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے کسی مجرم کو سزا دینے آیا ہو۔ وہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لب کانپے لیکن الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ احمد نے ایک نظر اس کے دلہن کے جوڑے پر ڈالی، پھر سخت لہجے میں بولا، اتنا سجنے سورنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہاری چچی کو میں بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سانس روک لی، جیسے اس کے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل کچلا جا رہا ہو۔ اور سن لو لڑکی، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا میں معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمہاری حیثیت میرے بچوں کی ملازمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ فاطمہ کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی پلکوں کی نمی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ احمد اس کی طرف بڑھا۔ چلو، زیادہ ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ احمد نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کمرے سے منسلک بیلکنی کی طرف لے گیا۔ احمد صاحب پلیز۔ فاطمہ کی آواز کانپ رہی تھی لیکن احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے دھکا دے کر بیلکنی میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ٹھنڈا شیشے کا دروازہ اس کی امیدوں کی طرح بند ہو چکا تھا۔ احمد نے پردے بھی کھینچ دیے تاکہ اندر سے باہر کا منظر نہ دیکھا جا سکے۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، پھر دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس کی آواز بھاری آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بیلکنی کے فرش پر بیٹھتے ہوئے وہ رونے لگی۔ سرد ہوا اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ موسم سرما کی رات اپنے پورے جبر کے ساتھ اس پر مسلط ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا دل ایک بھاری بوجھ سے دب گیا تھا۔ یہ کیسا نصیب ہے، وہ خود سے بولی۔
بچپن میں ماں باپ چلے گئے، سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ سکون کی زندگی گزاروں گی، لیکن یہاں تو میری سانسیں بھی بے معنی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تیرنے لگیں، اپنے والدین کے بغیر گزری زندگی، چچی کا سخت رویہ، اور آج یہ نئی آزمائش۔ سردی میں اس کے ہاتھ برف جیسے ہو گئے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جسم سردی اور تھکن سے شل ہو چکا تھا۔ بیلکنی کے فرش پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ روتی رہی۔ آنسو اس کی گالوں سے ٹپک کر سرد زمین پر گرتے رہے۔ سردی کی شدت نے اس کے جسم کو اپنے قابو میں لے لیا اور وہ رفتہ رفتہ بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کے دل کی چیخیں، اس کے خوابوں کے ٹوٹنے کی صدائیں اور اس کی بے بسی اس رات کی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ وہ بے ہوش زمین پر پڑی رہی، جیسے قسمت نے اسے ہر چیز چھین لی ہو۔ دوسری جانب رات کی احمد ہمدان بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بالکل سیدھا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی کرچیاں گھوم رہی تھیں، جو ہر لمحہ اسے زخمی کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور اس کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ وہ کسی عورت ذات پر دوبارہ بھروسہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماضی کے زخم ابھی تک تازہ تھے، وہ چہرہ، وہ دھوکہ، وہ غداری بار بار اس کے ذہن میں آ کر زہر گھول رہے تھے۔ یہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بے وفا، دھوکہ دینے والی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے ان تلخ یادوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے ذہن میں اپنے بچوں کا خیال آیا۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل یکدم ہموار ہو گئے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ معصوم بھولوں کی طرح بستر پر پڑے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں بچوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے ننھے ہاتھ اور گول مٹول رخسار دیکھ کر احمد کے دل میں نرمی آ گئی۔ وہ دھیرے سے ان کے پاس جا بیٹھا اور ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی۔ میرے بچے، میری دنیا، اس نے خود سے کہا اور مسکرا دیا۔ وہ دونوں جڑواں بچے بالکل ایک جیسے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بال، معصومیت سے بھرپور چہرے اور سانس لیتے ہوئے ان کے ہلتے ہوئے سینے، یہ دیکھ کر احمد کا دل محبت سے بھر گیا۔ احمد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں کو نرمی سے سہلانا شروع کر دیا۔ تم دونوں میرے سب کچھ ہو، میں تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ محبت اور حفاظت کا جذبہ تھا جو ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں خالی پن بھی تھا۔ فاطمہ کو بیلکنی میں بند کر کے اس نے جو سخت رویہ اپنایا تھا، وہ محض اپنے ماضی کے زخموں کا غصہ نکالنے کے لیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ بے قصور ہے، لیکن وہ اسے وہ مقام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ سب صرف دادی کی ضد کی وجہ سے ہوا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں صرف ان کے کہنے پر شامل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں دل سے اپنا لوں گا۔ اس کے ذہن میں فاطمہ کے لیے سوچتے ہوئے تلخی بھر گئی، لیکن جب اس کی نظریں دوبارہ اپنے بچوں پر پڑیں تو وہ سب تلخ خیالات کہیں پیچھے رہ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے رخسار پر بوسہ دے کر کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ کمرے میں سرایت کر رہا تھا جب احمد کی آنکھ اپنے سینے پر بڑے وزن سے کھلی۔ اس کے دونوں ننھے شہزادے اس کے اوپر چڑھے، اپنی معصومیت سے اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ احمد کی آنکھیں کھولتے ہی ان دونوں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ پاپا اٹھ جائیں، چھوٹے بیٹے نے ضدی لہجے میں کہا اور اس کے گال پر ہاتھ مارا۔ احمد نے فوراً ایک کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جبکہ دوسرا اس کے چہرے پر بوسہ دینے لگا۔ اچھا جناب، جاگ گیا ہوں، احمد ہنستے ہوئے بولا اور بیٹھ گیا۔ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی شرارتوں کا بھرپور مزہ لینے لگا۔ یہ دو معصوم بول اس کی تلخ زندگی میں روشنی کی کرن تھے، اس کے دل کا سکون، اس کی دنیا کی کل خوشیاں۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں رات کا منظر گھوم گیا۔ فاطمہ، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے شہزادوں، تم دونوں کی ایک نئی دوست آئی ہیں، میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ ان کے ساتھ تم بہت کھیلنا اور اپنی فرمائش کا کھانا بنوانا۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ سچ پاپا؟ دونوں نے بیک کہا اور خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ ہاں بالکل، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آ گئے۔ جیسے ہی احمد نے دروازہ کھولا، اس کی نظریں نیچے زمین پر گٹھڑی کی طرح پڑی فاطمہ پر جا ٹھہری۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ فاطمہ بالکل بے حس و حرکت تھی، جیسے کسی گہری نیند میں ہو، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ فاطمہ؟ احمد کی آواز میں حیرت اور پریشانی کا امتزاج تھا۔ وہ فوراً جھک کر اس کے قریب آیا۔ اس کے گال سرد تھے اور ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ احمد کے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ وہ لمحے بھر میں سمجھ گیا کہ فاطمہ سو نہیں رہی بلکہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ پاپا، یہ کیا ہوا ان کو؟ بچوں نے معصومیت سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ کچھ نہیں میرے بچوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، احمد نے نرمی سے کہا اور فوراً فاطمہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر آیا، فاطمہ کو بستر پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ احمد نے فوراً ہیٹر آن کیا اور کمبل اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈال دیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ احمد نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ رات کے غصے نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ دلہن بنی معصوم لڑکی جسے وہ بے دردی سے بیلکنی میں چھوڑ آیا تھا، آج اس حالت میں تھی۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلانا شروع کیا تاکہ ان میں خون کی روانی بحال ہو۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ فاطمہ، آنکھیں کھولو، وہ دھیرے سے بولا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ بچے بھی قریب آ کر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ احمد نے ایک نظر بچوں پر ڈالی۔ ان کے چہروں پر خوف تھا۔ یہ سب میری غلطی ہے، احمد کے دل نے گواہی دی۔ وہ اپنی بے رحمی پر شرمندہ تھا، لیکن اس وقت اس کی پہلی ترجیح فاطمہ کو ہوش میں لانا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور ایک دو بوندیں فاطمہ کے ہونٹوں پر ٹپکائیں۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ کے بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ احمد کے چہرے پر بے چینی اور پریشانی واضح تھی، لیکن اس کے ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے پر سختی کا خول چڑھایا تھا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ فکر نمایاں تھی۔ فاطمہ نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کمزور لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی طبیعت اب بھی بھاری لگ رہی تھی۔ احمد کے چہرے پر پچھلے شب کے تلخ لمحات کا سایہ واضح تھا، مگر اس نے خود کو سخت ظاہر کر کے بھرپور کوشش کی۔ وہ کچھ کہنے کو تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے فاطمہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ چھوٹے بیٹے عبد الرحمن نے توتلی زبان میں کہا، میں سونو ہوں اور یہ میرا بھائی کوکو۔ پاپا کہتے ہیں آپ ہماری نئی دوست ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے ہاتھ فاطمہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ فاطمہ نے حیرت اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ عبد الرضا، جو عبد الرحمن سے تھوڑا بڑا لگ رہا تھا، ہاں، ہمیں پاپا نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی۔ فاطمہ نے ان کی معصوم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی توتلی زبان اور لہجے نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ احمد نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عبد الرحمن اور عبد الرضا ہیں، پیار سے میں نے سونو اور کوکو کہتا ہوں۔ فاطمہ نے بچوں کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن احمد کی آواز میں سختی لوٹ آئی۔ یاد رکھنا فاطمہ، یہ میرے بچے ہیں، میری دنیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ اگر مجھے ان کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت ملی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر احمد بنا رکے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جسے مزید کچھ کہنے یا سننے کی گنجائش نہ ہو۔ فاطمہ کے دل میں ایک بار پھر وہی بے بسی کا احساس لوٹ آیا، لیکن اس نے بچوں کی جانب دیکھا تو تجسس اور خوشی سے اس کے قریب ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن، جو کافی معصوم اور شرمیلا لگ رہا تھا، بستر پر چڑھ کر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ عبد الرضا، جو تھوڑا شوق اور چلبلا تھا، فوراً بولا، آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی نا؟ پاپا نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کہانیاں سنائیں گی اور ہمیں کھانا بھی دیں گی۔ فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عبد الرضا کی طرف دیکھا۔ کہانی؟ کون سی کہانی؟ عبد الرحمن نے جھجکتے ہوئے کہا، پرنس اور پرنسس والی۔ اس کی توتلی آواز اور شرمیلا انداز فاطمہ کے دل کو چھو گیا۔ فاطمہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، تو آپ دونوں کہانی سننا چاہتے ہیں؟ عبد الرضا نے فوراً کہا، ہاں، لیکن پہلے ہمیں آپ اپنا نام بتائیں۔ پاپا نے کچھ نہیں بتایا۔ فاطمہ نے ہلکے سے کہا، میرا نام فاطمہ ہے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا، آپ پرنسس ہیں ہماری۔ یہ لفظ سنتے ہی فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے عبد الرحمن کو اپنے قریب کھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عبد الرضا نے فوراً احتجاج کیا،
مجھے بھی، فاطمہ نے ہنستے ہوئے عبدالرضا کو بھی گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں بچے اس کے دل کا بوجھ کچھ لمحوں کے لیے کم کر گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ ان سے باتیں کرتی رہی۔ عبدالرضا نے اپنے کھلونوں کے بارے میں باتیں کی، جبکہ عبدالرحمن نے بتایا کہ اسے کہانیوں سے بہت محبت ہے۔ احمد واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ بچوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، لیکن فوراً سے اپنے سخت رویے کی طرف لوٹ آیا۔ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے نہ ہو فاطمہ، مجھے کسی قسم کا ڈرامہ برداشت نہیں، وہ کمرے میں چلتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ دیکھنا باقی ہے، احمد نے سرد لہجے میں کہا اور بچوں کی طرف بڑھا۔ چلو آپ دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن کمرے میں موجود خاموشی فاطمہ کو پھر سے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس دلانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان معصوم بچوں کی محبت نے اس کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ فاطمہ نے تھوڑی دیر خود کو سنبھالا اور بستر سے اتر کر واش روم چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں سے اپنے چہرے کو دھونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنی تھکی ہوئی صورت کو دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ فریش ہو کر جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے نظر دوڑائی اور اپنے بیگ کو تلاش کرنے لگی، لیکن اسے بیگ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ابھی تک وہ دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ اس نے دوپٹہ ایک طرف کو کر کے خود کو تھوڑا آرام دہ محسوس کیا اور کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ چلتے چلتے اسے نیچے سے بچوں کی باتیں سنائی دیں جو کسی فرمائش کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے قدم بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھے اور وہ ہلکے قدموں سے نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر احمد اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ تینوں خوش نظر آ رہے تھے اور بچوں کی ہنسی فاطمہ کے کانوں میں پڑی تو اسی لمحے بھر کے لیے اپنی دنیا کی تلخیوں کو بھول جانے کا احساس ہوا۔ لیکن جیسے اس نے ٹیبل کی طرف قدم بڑھایا، دروازے سے ایک عورت کی آمد نے اس کا دل ایک بار پھر بوجھل کر دیا۔ تانیہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے ماڈرن لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر میک اپ کی ایک تہ چمک رہی تھی۔ عبدالرضا اور عبدالرحمن دونوں نے اسے دیکھ کر منہ بنایا، مگر احمد نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ تانیہ سیدھی احمد کے پاس آئی اور فاطمہ کے سامنے ہی بے تکلفی سے اس کے گلے ملی۔ فاطمہ نے یہ منظر چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس کے اندر کی عورت بے بس محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ فاطمہ کو دیکھا اور بولی، واہ، لگتا ہے تمہیں شادی کا جوڑا بہت پسند آ گیا ہے جو ابھی تک بدلا نہیں، یا پھر احمد تم اتنے غریب ہو گئے ہو کہ تمہاری بیوی کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے۔ تانیہ کی بات پر احمد نے قہقہہ لگایا اور بے پرواہی سے کہا، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں غریب ہو چکا ہوں؟ فاطمہ کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگا دی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی کہ اچانک عبدالرضا اپنی توتلی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسے نہیں کہتے، بڑی ہیں تم سے۔ یہ کہتے ہی احمد نے تانیہ کو ناشتے کے لیے بٹھا دیا اور ملازموں کو آواز دی۔ فاطمہ نے اپنا دل بند مٹھی میں لے کر کھڑے رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی وہ احمد کی بیوی ہے، ایک دن کی دلہن، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی توجہ اور مہربانی کسی اور کے لیے تھی، اور اس کے دل میں یہ سوال ابھرا کہ تانیہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہی تھا کہ عبدالرحمن، جو ہمیشہ خاموش اور شرمیلا رہتا تھا، اپنی کرسی سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا، پرنسس آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ کے لیے بھی ناشتہ آ جائے گا۔ فاطمہ نے عبدالرحمن کو حیرت سے دیکھا اور اس کے اندر ایک نرم سا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس معصوم بچے کی بات مان کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ احمد نے چونک کر عبدالرحمن کو دیکھا۔ یہ وہی عبدالرحمن تھا جو کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بھائی عبدالرضا سے بھی کم بولتا تھا۔ احمد کے دل میں حیرت اور الجھن کا ایک طوفان تھا، لیکن اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے فاطمہ کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن پھر اپنے چہرے پر وہی سختی لا کر ملازموں کو مزید ناشتے کا حکم دیا۔ فاطمہ نے عبدالرحمن کو اپنے قریب کھڑا دیکھا تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید اس گھر میں یہ معصوم بچے اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ناشتہ خاموشی سے تناول کیا گیا۔ احمد کے دفتر جانے کے بعد فاطمہ نے گہری سانس لی اور ارد گرد دیکھا۔
ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ عبدالرضا اور عبدالرحمن اس کے سر پر سوار ہو گئے۔ پرنسس، ہمارے ساتھ کھیلو نا، عبدالرضا نے اصرار کیا، جبکہ عبدالرحمن نے ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گئی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں اپنے کپڑے بدل لوں، پھر ہم ڈھیر سارا کھیلیں گے۔ عبدالرضا یہ سنتے ہی اپنی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا کچن کی طرف لپکا۔ میں ملازمہ سے پوچھ کر آتا ہوں آپ کا بیگ کہاں ہے؟ اس میں قدموں کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ عبدالرحمن نے فاطمہ کو اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا اور توتلی زبان میں بولا، پرنسس، آپ کو پتہ ہے ہمیں وہ بڑے بالوں والی چڑیل بالکل پسند نہیں۔ وہ ہر وقت ہمارے گھر آتی رہتی ہے اور پچھلے دنوں اس نے کوکو کو ڈانٹا بھی تھا۔ فاطمہ نے اس کے گول مٹول چہرے کو محبت سے دیکھا اور لاڈ سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرے پیارے کوکو، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہاری پرنسس آ گئی ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی ڈانٹے گا۔ اس نے اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ عبدالرحمن اس کی بات پر مسکرا دیا اور فاطمہ کو لگا جیسے وہ ایک پل میں اس بچے کے دل کے قریب ہو گئی ہو۔ اسی دوران ملازمہ کچن سے نکل کر ان کے پاس آ گئی اور سوالیہ نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ نے فوراً اس کی طرف رخ کر کے نرمی سے پوچھا، میرا سامان کہاں رکھا ہے؟ ملازمہ نے جلدی سے جواب دیا، آپ کا سامان گیسٹ روم میں رکھا ہے، لیکن میں ابھی لے کر آتی ہوں، صاحب کے کمرے میں رکھ دیتی ہوں۔ فاطمہ نے سر ہلا دیا۔ عبدالرحمن کو گود میں اٹھائے احمد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ عبدالرضا بھی بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ احمد کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے عبدالرحمن کو نیچے بٹھا دیا۔ اچھا، اب تم دونوں جلدی سے بتاؤ کون سا کھیل کھیلیں گے؟ چھپن چھپائی، دونوں ایک ساتھ بولے اور فاطمہ ان کے قہقہوں میں کھو گئی۔ اسے ایک دن میں ہی یہ دونوں بچے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ اس نے سارا دن بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے، باتیں کرتے اور کھاتے پیتے گزار دیا۔ احمد تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا یکدم فاطمہ کی مدھم سی آواز سنائی دی، شور نہ کیجیے گا، بچے بہت مشکلوں سے سوئے ہیں۔ احمد جو بھی دروازہ زور سے بند کرنے ہی والا تھا، ایک لمحے کو ٹھٹکا اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک سرسری نظر فاطمہ پر ڈالی جو اس کے بچوں کے قریب بیٹھی انہیں تھپک رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھا واش روم چلا گیا تھا۔ واش روم سے نکل کر اس نے اپنے دونوں ننھے بیٹوں پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی۔ دونوں معصوم چہروں پر سکون کی چادر تنی ہوئی تھی۔ وہ لمحے بھر رک کر انہیں دیکھتا رہا، لیکن فاطمہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ احمد خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ نیچے پہنچ کر اس کی نظریں فاطمہ پر جا رکیں جو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ پانی کا جگ رکھتے ہی دوبارہ کچن میں جانے لگی کہ احمد نے لمبے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ فاطمہ چونک گئی اور اس کی نم آنکھیں احمد کے سخت تاثرات سے جا ملی۔ احمد نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ تمہاری شکل بھی دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ میں صرف اپنی دادی اور ان بچوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ خبردار جو مجھ سے کسی قسم کی امید باندھی۔ فاطمہ نے اس کی باتوں کو چپ چاپ سنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ احمد کو اس کی خاموشی مزید کھٹکی۔ وہ غصے سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس لے کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ میٹھے کی ایک ڈش لے کر آئی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے احمد کے قریب کھڑی ہو گئی۔ احمد کی نظریں میٹھے پر تھیں، لیکن اس کے وجود کے قریب ہونے کا احساس اسے بے چین کرنے لگا۔ اچانک وہ غصے سے دھاڑا، میرے سر پر کیا کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ احمد کی دھاڑ اتنی بلند اور تلخ تھی کہ فاطمہ لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر آنسو امڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے اپنے پیچھے دھکیل دیا اور خاموشی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ فاطمہ کی خاموشی اسے کیوں پریشان کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس لڑکی کا پلٹ کر جواب نہ دینا اس کی انا کو مسلسل چوٹ دے رہا تھا۔ احمد نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس کے دماغ میں فاطمہ کی جھکی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہاتھ اور خاموش آنسو بار بار گردش کر رہے تھے۔
تھوڑی دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اسے فاطمہ کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بیوی تھی، جو بھی تھا، اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم معاملہ سلجھا لینا چاہیے تھا۔ رات کے اندھیرے میں احمد کمرے میں آیا تو فاطمہ کو وہاں نہ پا کر یکدم ٹھٹک گیا۔ کمرے کی اسے خاموشی کاٹنے لگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ حیرت اور بے چینی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ سوچنے لگا، بھلا اس کمرے کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اچانک اس کی نظر بیلکنی کی طرف گئی جہاں دھندلے روشنی میں فاطمہ کا وجود دکھائی دیا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی تھی اور اس کا سراپا ایک عجیب بے بسی کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ احمد کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ نہ جانے کیوں وہ بے اختیار قدم اٹھاتے ہوئے بیلکنی میں چلا آیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فاطمہ کی گھٹی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی، یا اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے نصیب کو تو نے اس طرح کیوں لکھا؟ بچپن سے لے کر آج تک تلخیوں کے سوا کچھ نہیں ملا، اب شادی کے بعد بھی یہ سب؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو جیسے احمد کے دل پر گرتے جا رہے تھے۔ وہ بے بسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کو دل کیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، اس کے آنسو پونچھے اور کہے، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اس لمحے نہ جانے اسے کیا ہوا، اس کا بڑھا ہوا ہاتھ رک گیا اور وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ احمد کمرے سے نکل کر سیدھا راہداری میں موجود سب سے آخری کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر اس کی نظر دیوار پر لگی تصویر پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تصویر میں احمد اور اس کی پہلی بیوی رانیہ شاہ نواز مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تصویر اس کے دل کے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر گئی۔ رانیہ شاہ نواز احمد کی پہلی بیوی تھی، جس نے اس کی زندگی میں قدم رکھ کر اسے ایک نئی دنیا دکھائی تھی۔ وہ ایک سادہ، محبت کرنے والا انسان تھا جس کی دنیا خوشیوں سے معمور تھی۔ رانیہ کا حسین چہرہ اور اس کی خوش گفتاری نے احمد کو اس کا دیوانہ بنا دیا، لیکن شادی کے بعد حقیقت نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ رانیہ کا خواب ماڈل بننا تھا اور اس خواب کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ احمد کو بچوں سے بے حد محبت تھی، مگر رانیہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں بننے کے لیے تیار نہیں۔ احمد نے کئی بار اسے سمجھایا لیکن اس نے اپنی ضد برقرار رکھی۔ پھر ایک دن احمد کو یہ خبر ملی کہ رانیہ نے اپنی مرضی سے دوبارہ حمل ضائع کروا لیا تھا۔ یہ جان کر احمد کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے اندیکھے بچوں کے لیے تڑپ اٹھا جنہیں دنیا میں آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ رانیہ کے اس رویے نے اس کے رشتے میں درار ڈال دی تھی۔ پھر جب رانیہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو احمد کو ڈاکٹر سے اس کی خبر ملی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی حال میں بچائے گا۔ اس نے رانیہ پر سختی کی کہ وہ اب کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، لیکن رانیہ نے احمد کے فیصلے کی پرواہ نہ کی۔ اس دوران احمد کے بہترین دوست بلال صدیقی کے ساتھ تعلقات استوار کر چکی تھی۔ جب احمد کو اس کے دھوکے کا علم ہوا تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنے بچوں کے لیے صبر کیا اور فیصلہ کیا کہ رانیہ کو تب تک آزاد نہیں کرے گا جب تک وہ ان بچوں کو دنیا میں نہ لے آئے۔ رانیہ کے دغا اور جھوٹ نے احمد کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ جب اس کے بچے جڑواں پیدا ہوئے تو ڈیلیوری کے دوران رانیہ کا انتقال ہو گیا۔ احمد نے دل میں اس کے لیے محبت کی جگہ ہمیشہ کے لیے نفرت نے لے لی تھی۔ وہ اسے معاف نہیں کر پایا۔ رانیہ کے والد شاہ نواز صاحب نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ احمد نے اپنی بیوی کو قتل کیا، لیکن احمد نے اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس الزام کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب اس کی زندگی میں صرف اس کے بچے تھے اور ان کی خوشیوں کے لیے وہ ہر چیز سے لڑنے کو تیار تھا، مگر رانیہ کے دھوکے اور تلخیوں نے اس کے دل کو ایسا زخم دیا تھا جو کبھی بھر نہ پایا، اور وہ عورتوں کے معاملے میں اتنا بد دل ہو گیا کہ وہ کسی کو بھی مخلص نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہر عورت کو دغا باز کہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہتر نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت معمول کی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ فاطمہ اپنا زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے، جبکہ احمد ہمدان اپنے کام سے کام رکھتا تھا، نہ زیادہ فاطمہ کو پریشان کرتا تھا، نہ ہی اس کو بلا وجہ اب کوئی بات کہتا تھا۔ تقریباً ان دونوں کی شادی کو 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔
ناشتہ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ فاطمہ، احمد اور دونوں بچے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ بچے اپنی باتوں سے ماحول کو خوشگوار بنائے ہوئے تھے اور فاطمہ ان کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ احمد بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر کبھی کبھار بچوں کی باتوں پر مسکرا دیتا۔ اچانک ہیل کی ٹک ٹک کی آواز نے کمرے کا سکون توڑا۔ سب کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں سے تانیہ وقار اپنی مخصوص خود اعتمادی کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں کی مضبوطی اور چہرے کی مسکراہٹ کسی منصوبے کا پتہ دے رہی تھی۔ تانیہ کو دیکھتے ہی احمد کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی جھلک آئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر گرم جوشی سے گلے ملا۔ تانیہ، تم یہاں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، میں ابھی تمہارے پاس آنے ہی والا تھا۔ احمد کے لہجے میں خوشگوار حیرت اور اپنائیت تھی، اور یہ منظر دیکھ کر فاطمہ کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ احمد کی تانیہ کے لیے گرم جوشی اور اپنائیت نے اس کے دل پر چھریاں چلا دی تھیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے ان دونوں کو دیکھا، مگر خاموش رہی۔ احمد تانیہ کو اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور اپنے برابر والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، بتاؤ کیا لوگی؟ فاطمہ بھی بنا دے گی۔ یہ سن کر فاطمہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنی پلیٹ کو زور سے زمین پر رکھا اور غصے سے بولی، میں کسی کی غلام نہیں ہوں جو ہر کسی کی چاکری کرتی پھروں۔ احمد حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب فاطمہ نے اس کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے احمد کے چہرے پر بے یقینی اور غصے کے آثار نمایاں تھے۔ فاطمہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے احمد کے اندر کسی طوفان کو جنم دے گئی تھی۔ وہ آنت کے احساس سے اندر ہی اندر بھڑک اٹھا۔ تانیہ جو یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی، موقع غنیمت جان کر احمد کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ارے دفع کریں، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، نہ تو خدمت کرنا آتا ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ میں تو آفس جا کر کچھ کھا لوں گی، تم نے ناشتہ کر لیا تو چلو، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ احمد نے گہری سانس لی، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا، مگر جاتے وقت اپنے دونوں بچوں کو پیار کرنا نہیں بھولا۔ جب وہ دروازے سے نکل رہا تھا، اس کی نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کو واپسی پر وہ فاطمہ سے ضرور بات کرے گا اور اس کے رویے کا حساب لے گا۔ احمد کے جاتے ہی گھر میں خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے نصیب پر غور کر رہی تھی۔ وہ اس احساس سے نہیں نکل پا رہی تھی کہ احمد کی زندگی میں تانیہ جیسے لوگوں کی جگہ ہمیشہ موجود رہے گی، اور اس کے لیے صرف سمجھوتے اور برداشت کا راستہ ہی بچا تھا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور گھر کے اندر ایک پراسرار سکون چھایا ہوا تھا۔ فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد بھاری گزرا تھا۔ صبح کے واقعے نے اس کے دل کو بہت دکھ پہنچایا، اور اس کے بعد وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالرحمن اور عبدالرضا نے دن بھر اپنی پرنسس کو کھیلنے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ ہمیشہ کے برعکس ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہی تھی۔ دونوں معصوم بچے اپنے مخصوص شکوے کے لیے اس کے آس پاس منڈلاتے رہے، مگر فاطمہ کی خاموشی ان کے معصوم دلوں کو بھی الجھا گئی تھی۔ رات کے قریب 10 بجے احمد ہمدان گھر لوٹا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی اپنے کوٹ کو ایک الگ طرف پھینکا اور سیدھا ملازمہ کو بلایا، فاطمہ کو کہو نیچے آئے ابھی۔ اس کے لہجے میں سختی اور ضبط کی جھلک تھی۔ ملازمہ ہچکچاتے ہوئے فاطمہ کے کمرے کی طرف گئی اور اسے احمد کے حکم سے آگاہ کیا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی امتحان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی، اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، احمد کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ اس نے فاطمہ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم اس کی جانب بڑھائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ گرجدار آواز میں بولا، کہ تم اس طرح کا رویہ رکھو گی اور میں اسے برداشت کر لوں گا؟ فاطمہ نے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر خاموش رہی۔ جو صبح تم نے کیا، اس کی جرت تمہیں کہاں سے ملی؟ میری بات کاٹنے کی، میرے مہمان کی بے عزتی کرنے کی؟ اس کے قریب آیا تو فاطمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار نے اس کے قدم روک دیے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، فاطمہ نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ غلط نہیں کیا؟ احمد کی آواز بلند ہوئی۔ تمہاری یہ مڈل کلاس حرکتیں مجھے کسی صورت برداشت نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہ میرا گھر ہے،
یہاں میرے اصول چلتے ہیں، تمہارے نہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ یہی تو مسئلہ ہے احمد، یہ گھر ہے مگر لگتا نہیں۔ آپ کا رویہ، آپ کے اصول، سب کچھ یہاں قید جیسا محسوس ہوتا ہے۔ احمد اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر فوراً اس کی آنکھوں میں دوبارہ غصہ امڑ آیا۔ یہ سب تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا؟ کسی نے نہیں۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دل سے محسوس کیا۔ آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ شادی کیوں کی؟ یہ رشتہ کیوں؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی، احمد دھاڑا۔ جو کہا جائے بس وہ کرو۔ فاطمہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، میں آپ کے احکامات پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں ہوں احمد، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ اس لمحے کے لیے احمد نے اپنی نظروں میں نرمی کے آثار دکھائے، مگر اس کا دل ماضی کی تلخیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، اب جاؤ اور آئندہ میرے سامنے یہ رویہ نہ دکھانا۔ فاطمہ خاموشی سے مڑی اور سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ احمد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ جائز نہیں تھا، مگر اس کے اندر کا درد اور تلخیاں اسے ہر بار جیت جاتی تھی۔ رات کے سناٹے میں دونوں کی خاموشی ان کے دلوں میں شور مچاتی رہی، مگر کوئی بھی اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا، اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے، لیکن وہ بہت مجبور تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ خود سے لڑنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور باہر سے آتی ہوئی ہوا کے ساتھ پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ احمد آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ تھکن اس کے چہرے پر نمایاں تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دونوں بچے بستر پر گہری نیند سو رہے تھے اور فاطمہ ایک طرف کو رخ کیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی گھٹی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں، جو احمد کو فوراً سے محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے فاطمہ پر نظر ڈالی۔ اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ جو وہ ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، اپنے آج کے رویے پر اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی سے بستر کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ فاطمہ کا سسکنا اس کے دل پر وار کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خود سے لڑتا رہا اور پھر ہمت جمع کر کے دھیمی آواز میں بولا، بچے سارا دن ٹھیک رہے؟ فاطمہ نے ایک لمحے کے لیے سسکیاں روکیں اور تھوڑا جھجک کر سر ہلایا۔ جی ٹھیک تھے۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی تکلیف چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ احمد نے ہلکی سی کھنکار لی، جیسے اپنے اندر کی الجھن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عبد الرحمن نے کل اسکول کا ہوم ورک کر لیا تھا؟ فاطمہ نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا اور دھیمی آواز میں بولی، ہاں کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی چیزوں میں وقت پر رہتا ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ وہ دل میں پشیمان ہوا، مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اور عبدالرضا وہ ٹھیک رہا؟ فاطمہ نے سر کو ہلایا۔ جنبش تھی، جی وہ بھی۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ احمد نے آہستہ سے پہلو بدلا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال سنتے ہی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اس نے رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ احمد اس کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکے۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ احمد کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ٹھیک صرف ایک لفظ تھا، حقیقت نہیں۔ وہ خاموش رہا، مگر دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ احمد نے آہستہ سے اپنی انگلیاں مروڑیں اور پھر سرگوشی میں بولا، فاطمہ میں کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی سسکیاں تھم گئیں۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ چاہتا تھا ان دونوں کے درمیان یہ تلخ رشتہ بحال ہو جائے، لیکن شاید ابھی بہت سی دیواریں ان دونوں کے درمیان موجود تھیں جو گرنا بہت ضروری تھیں۔ وہ اپنا غصہ کسی قیمت پر قابو میں نہیں رکھ پاتا تھا، جبکہ وہ معصوم آگے سے پہل نہیں کر پاتی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کے باعث اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی۔ دھوپ کی ہلکی کرنیں کھڑکی کے پردوں پر جھانک رہی تھی۔ جب اس نے بے دھیانی سے بستر پر کروٹ لی، کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی، نہ تو احمد موجود تھا اور نہ ہی دونوں بچے۔
اس نے پیشانی پر بل ڈالے، ایک پل کے لیے سوچا اور پھر اپنے الجھے بالوں کو جلدی سے جوڑے میں سمیٹ لیا۔ رات کی باتیں ذہن میں گھومنے لگی، احمد کا رویہ اور اس کی باتیں یاد کر کے اس کا دل ایک بار پھر بوجھل ہونے لگا۔ لیکن اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو نیچے کا منظر ہی الگ تھا۔ ملازمائیں ادھر ادھر جاگ رہی تھیں، پھولوں کی سجاوٹ ہو رہی تھی اور گارڈن ایریا میں بینرز اور غبارے لگائے جا رہے تھے۔ حیرت سے اس نے ارد گرد دیکھا اور بچوں کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ سیدھا کچن میں گئی جہاں ایک ملازمہ برتن ترتیب دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی مگر حیرت سے پوچھا۔ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیگم صاحبہ آج دونوں بچوں کی سالگرہ ہے، سر نے کل رات ہی انتظامات کا حکم دیا تھا۔ گارڈن میں سب تیاری ہو رہی ہے اور بچے بھی وہیں کھیل رہے ہیں۔ فاطمہ کے چہرے پر پل بھر کے لیے خوشی کی جھلک آئی، لیکن پھر ایک انجانی سی اداسی نے اسے گھیر لیا۔ دل میں خیال آیا کہ احمد نے اسے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، مگر یہ سب چھوڑ کر اس نے خود کو سنبھالا اور گارڈن کی طرف بڑھ گئی۔ باہر پہنچی تو منظر دلکش تھا۔ بچے خوشی سے قہقہے لگا رہے تھے، غباروں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور احمد کچھ ہدایات دے رہا تھا، مگر اس کے قریب ایک اور وجود تھا، تانیہ۔ وہ بے حد پرکشش لباس میں ملبوس، ہنستی مسکراتی احمد کے ساتھ کھڑی تھی۔ فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں میں چپتی سی کیفیت پیدا ہوئی، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ دونوں بچوں کی جانب بڑھ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ عبد الرحمن خوشی سے چہکا، پرنسس دیکھیں، بابا نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ ہاں میرا چھوٹا بھالو، بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب کچھ، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر احمد کی طرف بڑھی۔ آپ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز دھیمی اور شکوہ آمیز تھی۔ احمد نے لب کھولے ہی تھے کہ تانیہ نے بات کاٹ دی۔ کیوں بتاتے؟ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کا کیا کام ایسے ایونٹس میں؟ اس کا لہجہ زہریلا اور آنکھوں میں تحقیر تھی۔ فاطمہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور جواب دینا چاہا، مگر احمد نے فوراً مداخلت کی۔ بس کرو تانیہ۔ اس کا لہجہ سخت اور حاکمانہ تھا۔ فاطمہ میری بیوی ہے اور ان بچوں کی ماں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ اسے نیچا دکھاؤ۔ تانیہ ششدر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ فاطمہ بھی حیران تھی، جیسے احمد کے اس رویے پر یقین نہیں کر پا رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے احمد کی طرف دیکھا جو اب بھی سخت چہرے کے ساتھ تانیہ کو گھور رہا تھا۔ فاطمہ، تمہیں بتانے کا وقت نہیں ملا، میں جانتا ہوں مجھے بتانا چاہیے تھا، احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ فاطمہ نے بے یقینی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ جاؤ باقی کی تیاریاں دیکھ لو، وہ دھیمی لیکن محبت سے لبریز آواز میں بولا تھا۔ فاطمہ تو غش کھانے کے در پر آ گئی تھی۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ سن رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ احمد ہمدان، جو اس کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ابھی اس کی خاطر تانیہ وقار کو ذلیل کر چکا تھا۔ تانیہ اب بھی کھڑی تھی لیکن اس کی موجودگی بے معنی لگنے لگی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا جو اب بھی خوشی سے کھیل رہے تھے۔ اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور ان کے پاس جا کر ان کی خوشی میں شامل ہو گئی۔ احمد دور سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے فیصلے پر مطمئن ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا، باغ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف رنگین غبارے، دلکش سجاوٹ اور خوشبوؤں کا ماحول تھا۔ مہمان آ چکے تھے، ہنسی مذاق اور باتوں کی گونج ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ فاطمہ گہرے نیلے رنگ کے دلکش لباس میں ملبوس اپنی سادگی کے باوجود بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور سب کا خیال رکھنے میں مصروف تھی۔ بچوں کی سالگرہ کا وقت آن پہنچا۔ احمد نے بلند آواز میں سب کو کیک کی طرف بلایا۔ عبد الرحمن اور عبد الرزاق خوشی سے چہکتے ہوئے کیک کے پاس آ گئے اور احمد بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیک پر لگی موم بتیاں روشنی دے رہی تھی، لیکن اچانک احمد کی گہری آواز گونجی، فاطمہ۔ فاطمہ جو ایک طرف کھڑی تھی اچانک گھبرا کر رک گئی۔ اس نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا جو اسے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے جھجکی، لیکن پھر جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے کیک کے قریب پہنچ گئی۔ احمد نے اپنی مضبوط آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے سب کچھ کہنے کے لیے صرف وہی لمحہ کافی ہو۔ فاطمہ کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے مٹھی میں بند کرتے ہوئے وہاں پہنچی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، احمد نے نہایت آرام سے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا
اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مہمانوں کی نظریں ان دونوں پر جم گئی اور فاطمہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ احمد کی آواز میں نرمی تھی۔ عبدالرحمن اور عبدالرزاق خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور جیسے ہی چاروں نے مل کر چاقو پکڑا، مہمانوں کی جانب سے تالیاں گونج اٹھی۔ ماحول خوشی سے بھر گیا۔ کیک کاٹنے کے بعد احمد نے سب کے درمیان سے پہلا ٹکڑا اٹھایا اور فاطمہ کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت زدہ سی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے احمد کی آنکھوں میں دیکھا جو عجیب سے سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ احمد نے دھیرے سے کہا، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بے یقینی سے کیک کا ٹکڑا لے کر کھانے لگی۔ مہمانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی لیکن فاطمہ کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اچانک احمد نے کچھ قدم پیچھے ہٹایا اور سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہمانوں کے درمیان ہلچل مچ گئی اور فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فاطمہ، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کی لیکن اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے نہ صرف ان بچوں کو بلکہ مجھے بھی اپنی محبت سے جیت لیا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر سخت لفظ اور ہر رویے کے لیے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں اپنی محبت سے تمہاری زندگی آسان بنا سکوں؟ فاطمہ کے آنسو اب رخسانوں پر بہہ نکلے۔ اس نے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر احمد کی طرف جھک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تالیاں اور مبارکباد کی آوازیں ماحول کو مزید پرجوش کر رہی تھیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ سب اسے حاصل ہو رہا تھا۔ بے شک احمد ہمدان 2 بچوں کا باپ تھا، مگر اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کا قاتل نہیں ہے۔ اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہے۔ تقریباً اس کے 1 مہینے کے درمیان وہ احمد ہمدان کی ہر خوبی سے واقف ہو گئی تھی کہ وہ انسان دل کا کتنا نرم ہے۔ ہاں، غصہ کر جاتا ہے مگر اپنے رشتوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ 4 مہینے بعد، جی ماما کی جان، ابھی پاپا آ جائیں گے تو ہم سب باہر مل کر کھانا کھانے جائیں گے۔ آپ پہلے جلدی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں تاکہ پاپا غصہ نہ کریں۔ وہ کمرے میں بیٹھی ان دونوں کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ انہیں لالچ بھی دے رہی تھی، جبکہ عبدالرحمن تو فوراً ہی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔ جبکہ عبدالرضا اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، پرنسس، پاپا کو کہنا ہمیں جھولا بھی جھلائیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی احمد کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اور اپنی خوبصورت دنیا کو دیکھ دل سے مسکرایا تھا اور قریب آ کر عبدالرضا کے چہرے کو چوم لیا تھا اور فاطمہ کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ ساتھ میں عبدالرضا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا تو لازمی جھولا جھلاؤں گا اور نہیں تو پھر بھول جاؤ۔ جبکہ عبدالرضا فوراً ہی اپنی ماں کی گود سے اتر کر جلدی کام کرنے لگا تھا، جبکہ احمد فاطمہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، میری جان، میری زندگی، میری دنیا میں آنے کا شکریہ۔ تمہارے وجود سے میرا گھر رونق ہے۔ شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ جبکہ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی۔ ایسے خوبصورت الفاظ اسے ہمدان کی طرف سے سننے کو ملتے ہی رہتے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت ہی خوش قسمت محسوس ہوتا تھا۔ احمد نے اسے اپنے ماضی کے متعلق ہر شے سے آگاہ کر دیا تھا، جس کے بعد اس نے احمد کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تھا کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اور یہ بات حقیقت تھی۔ اس نے واقعی اس کے بچوں کو اپنے بچے تسلیم کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ جو صبر کرتے ہیں قدرت انہیں پھل سے لازمی نوازتی ہے، اور اسے بھی ساری زندگی کا صبر احمد کی صورت میں مل گیا تھا۔